السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، پی ڈی ایم نے چیف الیکشن کمشنر کو یادداشت نامہ پیش کرنا ہے۔ آج یہ پیش کرنا تھا جو احتجاج کیا گیا پی ڈی ایم کی جانب سے، لیکن وہ پیش نہیں کر سکے۔ احتجاج کے حوالے سے میں نے آج پورا دن کوریج کی، 3-4 پروگرام آپ کے ساتھ شیئر کیے، لیکن جو یادداشت نامہ ہے وہ کل صبح 11 بجے پی ڈی ایم کے رہنما جائیں گے۔ پی ڈی ایم کا ایک بڑا ڈیلیگیشن جائے گا جس میں تمام جماعتوں کے نمائندے شامل ہوں گے۔ وہ چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ کل صبح 11 بجے ملاقات کریں گے اور یادداشت نامہ پیش کریں گے، لیکن میں آپ کے ساتھ وہ یادداشت نامہ شیئر کر رہا ہوں۔ 4 پیجز کا ہے۔ تمام جماعتوں کے جو قائدین ہیں یا جو نمائندے ہیں ان کے دستخط بھی کیے گئے ہیں ان 4 پیجز پہ۔ کیا اس میں کہا گیا ہے، میں ڈیٹیل میں جاؤں اس سے پہلے ان دوستوں سے درخواست کروں گا جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا چینل پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو اپڈیٹس ہیں پولیٹیکل وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں، اور اگر پروگرام اچھا لگے تو اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ تو ویورز، میں آپ کو یہ پڑھ کر سناتا ہوں 4 پیجز جو ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سکندر سلطان راجہ صاحب، چیف الیکشن کمشنر پاکستان، اسلام آباد۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پی ڈی ایم اپوزیشن جماعتوں کا نمائندہ اتحاد ہے جس کے سربراہی اجلاس کے فیصلے کی روشنی میں یہ خط آپ کو پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ صبح پیش کیا جائے گا جو یہ تیار کیا گیا ہے۔ مورخہ 14 نومبر 2014 میں پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس دائر ہوا اور اب 2021 آ چکا ہے۔ گزشتہ 6 برس سے الیکشن کمیشن میں یہ کیس مسلسل زیر التوا ہے اور سنگین مالی بے ضابطگیوں کے الزامات کی نہ تو شفاف اور آزادانہ تحقیقات ہو سکی اور نہ ہی اس معاملے پر تاحال کوئی حتمی فیصلہ ہو سکا ہے، جس سے الیکشن کمیشن کی ساکھ، غیر جانبداری اور آئین و قانون کے تقاضوں کے انجام دہی میں مجرمانہ لاپرواہی سے متعلق سنگین سوالات زبان زد عام ہو چکے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے مارچ 2018 میں پی ٹی آئی کے حسابات کی جانچ پڑتال کا عمل شروع کیا تھا، جسے اب 3 سال ہونے کو آئے ہیں۔ خود الیکشن کمیشن کے پہلے نوٹیفیکیشن کے مطابق اسکروٹنی کمیٹی کو یہ تمام تحقیقات اور حقائق 1 ماہ کی مدت میں مرتب کر کے الیکشن کمیشن کو رپورٹ پیش کرنی تھی۔ یہ امر باعث تشویش ہے کہ پی ٹی آئی کے عدم تعاون کی وجہ سے اسکروٹنی کمیٹی کو لامحدود توسیع دے دی گئی ہے جو تاحال جاری ہے۔ اس دوران 10 نومبر 2019 کو الیکشن کمیشن نے ایک حکم جاری کیا کہ اس مقدمے میں پی ٹی آئی نے تاریخی تاخیری حربے استعمال کیے ہیں۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک ملزم کو تاریخی تاخیری حربے استعمال کرنے کا موقع کیوں فراہم کیا گیا؟ آگے لکھا گیا ہے کہ 2 جون 2020 کو الیکشن کمیشن نے اسکروٹنی کمیٹی کو ایک اور حکم صادر کیا کہ تحقیقات کا عمل مکمل کر کے اپنی رپورٹ 17 اگست 2020 تک جمع کرائے۔ یہ امر انتہائی تشویشناک ہے کہ 28 یا 29 ماہ کے بعد اسکروٹنی کمیٹی نے جو رپورٹ الیکشن کمیشن میں جمع کرائی اسے خود الیکشن کمیشن نے 27 اگست 2020 کو حکم کے مطابق ناقص، غیر تسلی بخش اور نامکمل قرار دیا اور لکھا کہ اسکروٹنی کمیٹی نے الیکشن کمیشن کے احکامات پر عمل نہیں کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب 2.5 سال کے طویل عرصے میں متعلقہ اسکروٹنی کمیٹی الیکشن کمیشن کے احکامات پر عمل نہیں کر سکی اور اپنی ذمہ داری انجام دینے میں مکمل طور پر ناکام رہی، تو الیکشن کمیشن نے کس حکمت کے تحت اس کمیٹی کو دوبارہ یہ ذمہ داری سونپ دی؟ اسکروٹنی کمیٹی کی واضح جانبداری ان کے اپنے ریکارڈ سے ثابت ہے، جس میں وہ لکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے تمام دستاویزات اور کھاتے بشمول 23 بینک اکاؤنٹس کو خفیہ رکھنے کی وجہ پاکستان تحریک انصاف کا دباؤ ہے، حتیٰ کہ جو ریکارڈ پی ٹی آئی نے جمع کرایا ہے اس کی مصدقہ نقول بھی مدعی مقدمہ کو فراہم کرنے سے تحریری طور پر صاف انکار کر دیا گیا ہے۔
پی ٹی آئی کے اسکروٹنی کمیٹی پر دباؤ کی ایک اور واضح مثال یہ ہے کہ اس کمیٹی کے ایک آڈیٹر کو تحریری الزامات لگا کر تبدیل کر دیا گیا۔ یہ دنیا کی اپنی نوعیت کی منفرد اور نادر مثال ہے کہ ملزم جماعت تحقیقاتی عمل کو خود ہی کنٹرول کر رہی ہے۔ ایسے عمل کے ذریعے نہ تو کوئی شفاف تحقیقات ممکن ہے اور نہ ہی انصاف پر مبنی کوئی فیصلہ ہونے کی امید ہی کی جا سکتی ہے۔ آگے لکھا گیا ہے کہ اس کیس کا ایک اور اہم ترین پہلو پاکستان کی سلامتی سے وابستہ ہے، کیونکہ ایک حکمران جماعت پر سنگین ترین الزامات ہیں کہ اسے اربوں روپے کی غیر قانونی فنڈنگ ہوئی ہے۔ غیر قانونی ذرائع ایسے ممالک اور افراد سے ہوئی ہے جو پاکستان کے دشمن ہیں، جن میں اسرائیل اور بھارت بھی شامل ہیں۔ ایسے حساس اور قومی سلامتی کے نازک معاملے کو مزید طوالت دینا، شفاف تحقیقات نہ کرنا، آئین اور قانون کے تمام تقاضے جلد از جلد مکمل نہ کرنا، الیکشن کمیشن کا اپنی آئینی ذمہ داریوں سے مکمل انحراف کے مترادف ہے۔ اس پس منظر میں ہم آپ سے آئین، قانون اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے درج ذیل مطالبات کرتے ہیں۔ اب آگے مطالبات لکھے گئے ہیں۔ پی ٹی آئی جنوری 2021 میں تحریری طور پر الیکشن کمیشن کے سامنے اپنی غیر قانونی فارن فنڈنگ کے جرم کا واضح اعتراف کر چکی ہے، جبکہ اسٹیٹ بینک پہلے ہی اس ضمن میں ٹھوس دستاویزاتی ثبوت اور شواہد بھی الیکشن کمیشن کو فراہم کر چکا ہے، جس کے بعد مزید تحقیقات کی کیا ضرورت باقی رہ جاتی ہے۔ لہٰذا الیکشن کمیشن قانون اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق فارن فنڈنگ کیس کا فی الفور فیصلہ جاری کرے اور اپنی نیک نیتی کا ثبوت دے۔ دوسرا مطالبہ یہ کیا گیا ہے کہ آئین اور قانون کے تقاضوں کے مطابق مدعی مقدمہ کو اس کیس کے تمام دستاویزات، ریکارڈ بشمول پی ٹی آئی کی طرف سے جمع کرائے جانے والے جواب، اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے حاصل ہونے والے پی ٹی آئی کے 23 خفیہ بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات، تمام تفصیل فی الفور فراہم کی جائے اور یہ ریکارڈ قوم کے سامنے لایا جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے۔ تیسرا مطالبہ کیا گیا ہے کہ تحقیقاتی عمل کو ان کیمرہ نہ رکھا جائے، کیونکہ یہ عمل قانون، شفافیت کے اصول اور خود الیکشن کمیشن کے اپنے احکامات کی بھی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ فارن فنڈنگ کیس کی تمام کارروائی میڈیا، سول سوسائٹی اور سیاسی جماعتوں کے مبصرین بشمول پی ڈی ایم کے نمائندوں کے لیے اوپن کی جائے، کیونکہ کارروائی اور ریکارڈ کو غیر قانونی طور پر خفیہ رکھنے سے سنگین شکوک و شبہات پیدا ہونے سے الیکشن کمیشن کی ساکھ پہلے ہی بری طرح متاثر ہو چکی ہے۔ چوتھا مطالبہ کیا گیا ہے، آخری جو مطالبہ ہے، کہ مقدمے کی مدعی یعنی پٹیشنر جناب اکبر ایس بابر کو جان سے مارنے کی دھمکیاں بدستور موصول ہو رہی ہیں، جس کا درخواست گزار خود بھی متعدد مواقع پر اظہار کر چکے ہیں اور تحریری طور پر الیکشن کمیشن کے نوٹس میں بھی لا چکے ہیں۔ مقدمے کا فیصلہ ہونے تک الیکشن کمیشن جناب اکبر ایس بابر کی حفاظت کے لیے مناسب قانونی احکامات صادر کرے۔ اگر مدعی مقدمہ کو کوئی نقصان پہنچا تو اس کا ذمہ دار وزیر اعظم عمران خان اور الیکشن کمیشن ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان لکھا گیا ہے، لیکن وزیر اعظم پہ پین کے ساتھ پھر اس طرح کیا گیا ہے، یعنی کاٹ دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نہیں مانتے پی ڈی ایم والے۔ اچھا، ہماری آپ سے استدعا ہے کہ آپ مذکورہ بالا اقدامات کر کے قومی سلامتی کے اس اہم معاملے میں اپنی مکمل غیر جانبداری، آئین اور قانون کی پاسداری اور نیک نیتی کا ثبوت دیں۔ یہ ہے 4 پیجز کا، اس پر مولانا فضل الرحمان کا دستخط ہے اور اختر مینگل واضح لکھا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ جو پڑھنے میں آ رہا ہے میر کبیر ماما شاہی ہیں، یہ ہیں نیشنل پارٹی کے، ان کا بھی نام لکھا ہوا ہے۔ کیو ڈبلیو پی قومی وطن پارٹی، کیو ڈبلیو پی جو ہے قومی وطن پارٹی ان کے ہیں۔ یہ پی 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 کا راجہ پرویز اشرف لگ رہا ہے مجھے، پرویز اشرف لکھا ہوا ہے،
اور اسی طرح پھر ANP کا ہے A ڈاٹ، اور اس طرح کا ANP کے بہرحال کسی نے کی ہے، یا تو میاں افتخار ہیں یا میرا خیال ہے امیر حیدر ہوتی ہے، AH لکھا ہوا ہے، امیر حیدر ہوتی، اوکے۔ اور پھر اسی طرح باقی جماعتوں کے تمام جماعتوں کے دستخط بھی ہیں۔ یہ ہے 4 پیجز کا یادداشت نامہ جو آپ کے ساتھ میں نے ایڈوانس میں شیئر کر دیا ہے، جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کل صبح PDM کا بڑا ڈیلیگیشن جائے گا جو پیش کرے گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔